جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہاں کاروبار میں جھوٹ ہے، آپس میں، نکاح میں، شادی بیاہ میں، لین دین میں، تمام چیزوں میں جھوٹ پر جھوٹ ہے۔ یہاں غریبوں کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ پریشان تھے، پیغمبر بنتے ہیں آپ، پھر اسی مکہ والے جو آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ کو انکار کرنے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے آپ پر ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، آپ کو پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، بے عزتی کی جاتی ہے آپ کی، اور پھر آپ کے سامنے اپنا سوال ٹائپ کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان بالقسط والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كما استخلف الذين من قبلهم۔ حاضرین مصلی، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں ہر بار کی طرح اس بار پھر اپنے ماہانہ اسلامی تربیتی اور اصلاحی پروگرام میں شامل ہونے کی توفیق بخشی ہے، اور ہمیں پھر دوبارہ سے قرآن و حدیث کے متعلق کچھ سننے اور کچھ اپنے بارے میں غور و فکر کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب العالمین سے دعا ہو کہ الہ العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے ہمارے ماہانہ اصلاحی تربیتی پروگرام کا عنوان ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز کے حاکم تھے، بادشاہ تھے، حکمراں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نماز پڑھنے کے سلسلے میں نمونہ ہو، سچ بولنے کے سلسلے میں نمونہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ایک کامل اور مکمل زندگی ہے۔ بہت سارے عنوان اور ٹاپک آتے ہیں اس تعلق سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جائے، پڑھا جائے اور پھر اپنی زندگی کو تبدیل کیا جائے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھیں کس انداز میں آپ نے بادشاہت کی تھی، کس انداز میں آپ حاکم تھے، حکمراں تھے آپ۔ اللہ رب العالمین نے بحیثیت حاکم ہونے کے کسی کو بھی ایک نعمت کے طور پر یاد کیا ہے قرآن کریم میں کہ فلاں انسان کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ بنایا، حاکم بنایا، حکمراں بنایا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا حاکم ہونا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ذمہ داریاں جو دے دی جائیں ان میں اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور جو ذمہ داریاں خود لے لی جائیں ان میں اللہ رب العالمین کی عموماً رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب اس سلسلے میں
ایک سوال ابھرتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا فرمان جاری کیا تھا کہ ابو ذر تھوڑا بچو آپ ذمہ داریوں سے. ذمہ داریاں اٹھانے کی ہمت ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی ہے، اور جس کے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے اس سے پوچھا جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس میں اس کی مدد فرماتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ آگے بڑھ کر خود ہی ذمہ داری مانگنے لگ جائے تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے. جب یہ بات پیش کی جاتی ہے کہیں پر بھی تو قرآن اور حدیث کا پڑھنے والا ایک انسان سوال کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خزانے کی چابی مانگی تھی وہ خود آگے بڑھ کر مانگی تھی کہ یہ ذمہ داری مجھے دے دی جائے، میں اس کو بہتر طریقے سے چلانے کا ہنر رکھتا ہوں، صلاحیت رکھتا ہوں. تو اس تعلق سے جواب یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ والا میدان، یہ ہمارے سماج میں جتنے بھی لوگ پائے جاتے ہیں ان کو اس ڈپارٹمنٹ کی نالج نہیں ہے، اس شعبے کی نالج نہیں ہے، اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ کسی کو بھی یہ ذمہ داری دے دی جائے گی اور پھر ایک بار دوبارہ قوم کا خسارہ اور نقصان ہو جائے گا. لہذا ایسے موقع پر ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر پیش کرے کہ اس کا علم میرے پاس ہے، اگر آپ لوگ چاہیں اس کا ذمہ دار مجھے بنا سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ایسے موقع پر اس کی مدد، اس میں رحم اور اپنا کرم اور اپنا فضل نازل کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے معاملہ یہی تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو الگ سے اس بات کی صلاحیت عطا کی تھی، آپ کے اندر قابلیت تھی کہ آپ لوگوں کی اکنامک کو جب نیچے استر پر گر رہی ہو، غربت سے لوگ ٹکرانے لگ گئے ہو، اس وقت اگر اس کو خزانے کا مالک بنا دیا جائے تو وہ اس انداز میں اسے ترتیب سے تقسیم کریں گے کہ لوگوں کے درمیان میں بھوک مری بھی نہیں آئے گی، پریشانی بھی نہیں آئے گی، اور لوگ بہت جلد غربت سے نکل کر اپنی خوشحالی کی زندگی کی طرف آ جائیں گے. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی، یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایک جگہ پر لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ان نشانیوں میں ایک کتاب بھی ہے. کتاب اتاری ہم نے رسولوں کے اوپر، اور یہ کتاب نہیں تھی بلکہ یہ لوگوں کے درمیان میں انصاف کرنے کا ایک دستور تھا. اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا میزان بالقسط، ترازو تھی ایک جس سے وہ پیغمبر لوگوں کے درمیان میں فیصلے کیا کرتے تھے اور انصاف پر فیصلے کیا کرتے تھے. اب فیصلے کون کرتا ہے؟ حاکم کرتا ہے. ذمہ دار جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. گویا کہ جتنے بھی رسول آئے دنیا کے اندر ان تمام کو اللہ رب العالمین نے کیا بنایا؟ حاکم بنایا، اپنے ایریے کا بادشاہ بنایا ان کو. اور انہوں نے اسی کتاب کی روشنی میں لوگوں کے درمیان میں فیصلے کیے اور لوگوں کی زندگی کو جو پریشان حال زندگی تھی اس کو خوشحال زندگی میں تبدیل کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی بات کا ذکر دوسرے انداز میں کیا ہے. ایک تو یہ ذکر ہو گیا کہ ہم نے ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اپنے اپنے وقت میں حاکم بنایا، اور دوسرا یہ ذکر ہمارے سامنے ہے کہ جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، تمام نبی جو آنے تھے وہ آ چکے، اب نبیوں کا جو سلسلہ ہے ختم ہو چکا ہے. اب نبی کا جو کام تھا اب وہ قرآن اور حدیث کے جانکار لوگوں کی وہ ذمہ داری ہو گئی. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور آگے حدیث کا جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام نے کوئی درہم اور دینار، سونا چاندی کے پہاڑ نہیں چھوڑے کہ بھائی تم ان کے ذمہ دار بن جاؤ، ان کے مالک بن جاؤ، ان کے وارث بن جاؤ. نہیں، انہوں نے قرآن اور حدیث کا علم چھوڑا ہے.
دین کی ذمہ داری چھوڑیے، لہذا اسے لے کر وہ آگے بڑھے اور لوگوں کے درمیان میں پیش کریں۔ تو کیا جس طریقے سے انبیاء کرام اپنی کتاب کو لے کر دنیا میں بڑھے تو اللہ نے ان کو حاکم بنایا، ایسے ہی اگر کوئی عالم، اگر کوئی قرآن و حدیث کا جانکار اس دولت کو لے کر جو قرآن اور حدیث کی ہے، اس تعلیم کو لے کر آگے بڑھے سماج میں، تو کیا اسے بھی اللہ رب العالمین حاکم بنا دے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کا دوسرے انداز میں جواب دیا، فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ رہا، یہ اللہ کا وعدہ رہا، وعد اللہ الذین آمنوا، کہ وہ جتنے بھی جانکار ہیں وہ پہلے ایمان لے آئے، ایمان حقیقی ایمان لے آئے، ایک اللہ پر سچا پکا ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جانکاری ان کے پاس ہے، پھر وہ ایمان لے آئے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اب وہ نیک عمل کریں۔ ایسا نہیں کہ کتاب کا علم ہو گیا اور اب نیک عمل لے کر رہتے ہیں، اللہ پر ایمان لائیں جیسے کہ لانے کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد نیک عمل کریں، وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو ہم ضرور بالضرور، یہ ترجمہ ہے اس کا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، تو ضرور بضرور ان کو زمین کا خلیفہ، بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب انبیاء کرام جس طریقے سے زمین کے ذمہ دار تھے، حاکم تھے، اپنے اپنے وقت میں پریشانیاں آئی تھی، مصیبتیں آئی تھی، قربانیاں پیش کی تھی، لیکن اس کے بعد میں وہ کیا بن گئے؟ حاکم بنے۔ تو اللہ رب العالمین کا آج بھی یہ وعدہ ہے کہ مسلمان آگے بڑھے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے اور پھر نیک عمل کرے۔ اللہ آج بھی اپنے وعدے کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہے، آج بھی ان کو حاکم بنانے کے لیے تیار ہے، مگر حاکم کی کوالٹی ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بادشاہت کا بھی ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، فرمایا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، مُلْكًا عَظِيمًا، ایک شاندار روشن عظیم بادشاہت سے نوازا تھا اللہ رب العالمین نے، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان کو کتاب دی، حکمت دی اللہ رب العالمین نے، بصیرت دی، اور جہاں توحید کی بات آتی ہے، اللہ پر مٹنے کی جہاں بات آتی ہے، اور سب سے پہلے جس کا نام آتا ہے اس کا نام ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بہت عظیم انسان تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے آپ کو دنیا کا گرو بنایا، امام بنا دیا، اور ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے آپ کا خیر کا ذکر، بھلائی کے ساتھ ذکر دنیا کے اندر زندہ رکھا، جب تک نسلیں آئیں گی، چاہے جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ہندو ہوں، کرسچن ہوں، یہودی ہوں، بدھسٹ ہوں، پارسی ہوں، مجوسی ہوں، تمام آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اپنا رہنما اور گرو مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا لَقَدْ كَانَ فِي إِبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی اسوہ حسن۔ اسی طریقے سے ہے غالباً سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جیسے اللہ رب العالمین نے اپنے عظیم پیغمبر آخری نبی کو اس طریقے سے آئیڈیل اور اسوہ اور نمونہ بنایا، ایسے ہی ہو بہو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کی بادشاہت کا ذکر کیا ہے، فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر کی گئی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور جبکہ اللہ رب العالمین نے اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو نبی بنا کر پیدا کیا ہے اور ان کو فرما روا بنایا، حکمراں بنایا، بادشاہ بنایا ان نبیوں کو اللہ رب العالمین نے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ذکر تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے،
کئی مرتبہ لوگ اس بات کو ذکر کرتے ہیں، آج کل کے دور میں خصوصاً عالموں کو ذرا سیاست سے دور رہنا چاہیے، عالم کو میدان میں نہیں آنا چاہیے، جبکہ عالم کو پورے طور پر علم حاصل کر اور ہر طریقے سے میدان کو مضبوط کر کے میدان میں اترنے کی آج ضرورت ہے۔ جو میدان ہے اسی طریقے سے اترنے کی ضرورت ہے۔ اب جتنا خراب ماحول ہے اسی حساب سے قربانیاں ماحول مانگتا ہے۔ آج خراب نظر آ رہا ہے تو آپ کو ہر اس میدان کا جو بھی ذمہ دار ہے نیتا ہے وہ آپ کو اور برا نظر آ رہا ہے، لہذا جو صحیح سالم درست بہترین اچھا آدمی بن کر ابھرے گا اسے اتنی قربانیاں پیش کرنی پڑے گی۔ تو آج بھی ضرورت ہے اور اللہ رب العالمین پوری مدد نازل فرمائے گا۔ ہر دور میں ضرورت رہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو لوگوں کے درمیان میں پیش کر اللہ کی زمین پر ایک اللہ کی بادشاہت کو قائم کر دیا جائے۔ اس بات کی ضرورت رہی ہے، انسانیت ہمیشہ پیاسی رہی ہے اس بات کے لیے کہ ان کے درمیان میں جھگڑا نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فساد نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کسی انداز کی ناانصافی نہ ہو۔ ان کے جو کیسز ہیں، ان کے جو مقدمات ہیں وہ عدالت میں جائیں اور فوراً سولو ہو جائے۔ اس بات کی آج بھی مانگ ہے، ہمیشہ سے مانگ رہی ہے، اور سرکار مکمل طور پر جو حاکم ہے حکمراں ہے وہ اپنی رعایا کی جو ان کی سنتان ہے جو جنتا ہے اس کے دکھ درد کو سمجھے اور جو اس کے پاس میں ٹیکس جو بھی اس کا بیت المال ہے اس میں سے وہ غریبوں کے لیے اور جو نچلا طبقہ ہے میڈیم جو طبقہ ہے اس طبقے کے لیے ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا بندوبست کریں، اسی طریقے سے ان کی عقیدے کی حفاظت کریں اور انہیں آزادی دے اظہار خیال کی، انہیں آزادی دے بولنے کی، انہیں آزادی دے رہن سہن کی اور خوشحال طریقے سے انہیں کاروبار کرنے کی اجازت دے تاکہ قوم آگے بڑھے، دیش آگے بڑھے اور لوگ ایک دوسرے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا دنیا کے اندر کوئی خاص کمیونٹی آگے بڑھی اور کسی خاص کمیونٹی پر اس نے ظلم کیا تو وہ یہ والی جو اوپر اٹھ رہی ہے زیادہ دیر تک پرکھ نہیں پائی، زیادہ دیر تک یہ دنیا کے اندر حاکم نہیں بن پائے۔ ظلم کے ساتھ ظلم کی میعاد رفتار بہت کم ہے۔ تاریخ انسانی تقریباً 50,000 سال کی لگ بھگ لوگوں کے درمیان میں مرتب ہے، جو کچھ مل جاتا ہے 50,000 سال کا، باقی زیادہ نہیں مل پاتا ہے۔ 5,000 سال کا، 50 نہیں 5,000 سال کا مل جاتا ہے تقریباً۔ تو جتنی بھی داستان ہے تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ تاریخ اپنے آپ میں اس بات کو کہتی ہے کہ ظلم کے ساتھ میں کوئی بادشاہ ٹک نہیں پایا۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا اللہ رب العالمین نے پیدا کیا اور ظالم کا بہت بری طریقے سے ناس ہوا ہے، لہذا گدیوں پر بیٹھنے والے ذمہ داروں کو تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ان کا وناش بہت جلد ہونے والا ہے اور ان کی بربادی ان کی نسلیں دیکھ کر رہیں گی۔ بہت دیر تک اندھیرا رہتا نہیں، بہت جلد صبح ہو جاتی ہے، بہت جلد صبح ہو جاتی ہے اور روشنی کے سامنے اندھیرا کبھی ٹک نہیں پائے۔ ذرا سی روشنی کر دو آپ، ابھی دیا مظلوموں نے جلایا نہیں ہے، ورنہ بھرے اندھیرے میں ایک ہلکا سا دیا جلا دے آپ، میلوں دور سے نظر آ جائے گا کہ ہاں وہاں روشنی موجود ہے، اور پھر دھیرے دھیرے لوگ وہاں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر جس طریقے سے آنکھیں کھولی، آپ کی پیدائش ایک عجیب و غریب انداز میں ہوئی، ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو خانہ کعبہ کے ذمہ دار تھے، لیکن جب آپ نے آنکھیں کھولی، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد محترم اس دنیا کو چھوڑ چکے تھے، ایکسپائر ہو چکے تھے، اور جب آپ کی امی کے پاس آپ آئے تو 1.5-2 سال ہی آپ کے پاس رہے، اس کے بعد آپ کی امی بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پھر آپ کو تقریباً 2-3 سال جس نے پالا وہ آپ کے دادا ہیں، اور جو سیاسی اعتبار سے بھی اور ویسے بھی سرداریت کے حساب سے بھی اپنے سماج میں ایک بڑا ولولہ اور اپنا بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ عبد المطلب ان کا نام تھا،
علیہ وسلم کی 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو عبد المطلب بھی وفات پا چکے ہیں۔ اس کے بعد میں ذمہ داری آپ کو پالنے کی، پوسنے کی، آپ کی تربیت کرنے کی آپ کے چچا کے اوپر آتی ہے، جن کا نام ابو طالب ہے۔ ابو طالب نے آپ کو پالا اور آپ نے دیکھا کہ ابو طالب کے کافی بچے ہیں اور ان کا گھر بڑی مشکل سے چلتا ہے، لہذا آپ نے جیسے ہی سن شعور کو پہنچے، آپ 12 سال 13 سال کی عمر کو پہنچے، تو آپ بھی دوسرے بچوں کی طرح دوسروں کی بکریاں لے کر چرانے کے لیے جنگل میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ جو بھی آنا دو آنا، جو بھی درہم ملا کرتا تھا وہ اپنے چچا کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ آپ ہماری تربیت بھی کرتے ہیں اور آپ کے بھی بچے ہیں اور گھر کا ایک نظام چلا رہا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے محنت کی، آگے بڑھے۔ جب آپ 16 17 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ابو طالب ایک قافلے کے ساتھ، جو بزنس کا قافلہ ہے، سیریا کی طرف سفر کرتے ہیں۔ آپ بار بار اصرار کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، میں بھی بزنس کاروبار کے آداب اور اس کی باریکیاں سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں سیکھوں۔ آپ کے سیریا کے سفر پر جاتے ہیں، وہاں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ وہاں کے یہود اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، ہم نے اس کے اندر ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو کہ ہماری تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے۔ لہذا یہودیوں کا اگر معلوم ہو گیا کہ یہ شخص، یہ بچہ مکہ کے اندر پیدا ہوا ہے، اسے موت کی گھاٹ اتار دیں گے۔ لہذا اس کی جان کا خطرہ ہے، لہذا جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اسے واپس مکہ المکرمہ واپس کر دے، میں آپ کی بھلائی کے لیے یہ پیش کرتا ہوں۔ یہ وہاں کے پادریوں نے ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے واپس کر دیا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، آپ سماج میں جو بھی آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا، آپ مظلوم کی مدد کرتے، کسی مسکین کو دیکھتے اس کو کھانا کھلاتے، کسی کمزور کو دیکھتے اس کا بوجھ اٹھاتے، کسی بیوہ کو دیکھتے تو آپ اس کو ماں سمجھ کر اس کا دل بانٹتے۔ کتنی ایسی عورتیں تھی، خواتین تھی جو آپ کو بیٹا مانتی تھی، کتنی ہی ایسی جوان عورتیں تھی جو آپ کو بھائی مانتی تھی، یہاں تک کہ نوجوانوں کی ایک ایسی مضبوط ٹولی بن گئی تھی کہ جب آپ کو دیکھتے تو جو غلطیاں تھی سماج میں، جو ان کا اپنا رہن سہن کا انداز تھا، وہ چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد آ گیا ہے اور چلو اسے سنتے ہیں، یہ کچھ سنائے گا۔ آپ کی ہمیشہ سے یہ باتیں تھی کہ کاروبار کیجیے، مظلوموں کی مدد کیجیے، سچ بولیے، امانت رکھیے، لوگوں کی اس میں امانت داری رکھیے بالکل۔ اور آپ کو اسی 20 سال کی عمر میں پورا کا پورا سماج آپ کے نام کو بدل کر آپ سے کہنے لگ گیا تھا کہ آپ تو صادق ہیں، سچ بولنے والے۔ ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، ہم نے آپ کے ساتھ کھیلے بھی، ہم نے آپ کو اپنی بکریاں دی، کاروبار بھی کیا، امانت بھی رکھی، سماج میں سارے لین دین آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی رشتہ دار جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، سب کچھ آپ کے ساتھ میں، جیسے عام نوجوانوں کے ساتھ معاملہ ہے جیسے آپ کے ساتھ بھی رہن سہن ہوتا ہے، مگر آپ کو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لہذا ہم آپ کو کیا کہیں، ہم تو آپ کو صادق ہی کہیں گے کہ آپ سچ بولنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس آپ کے خاندان کے دشمنوں کی امانتیں رکھی رہتی تھی اور آپ عین لڑائی کے درمیان میں ان امانتوں کو، جب لوگوں کو ڈر ہوتا کہ اس خاندان سے تو چٹک گئی ہے، لڑائی ہو گئی، پتہ نہیں کہ یہ نوجوان اب ہماری امانت دے گا کہ نہیں دے گا، لڑائی شروع ہو گئی۔ بھائی لڑائی میں تو کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، پیسہ مار لیا جاتا ہے۔ بزنس کا جو ہے کسی بھی انداز کا پیسہ اب نہیں دیں گے اور مانگ بھی نہیں سکتے، آپ جھگڑا ہو رہا ہے۔ عین لڑائی کے دوران میں آپ سے سوال ہوا، آپ نے کہا گھر پہ پہنچا دیں گے آپ کی امانت، آپ کی امانت بالکل محفوظ ہے، جیسی ایسے کیسے انداز میں آپ کو مل جائے گی۔ خون کے جو پیاسے تھے، بعد میں جب اسلام آگے بڑھا اور جو آپ کو مارنے کے در پہ تھے، ان لوگوں کی امانتیں بھی آپ نے ان کے گھروں تک واپس پہنچائی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو لوگ اسی وجہ سے امین کہا کرتے تھے۔ اور جب آپ اپنی عمر میں اور آگے بڑھتے ہیں،
اسی سماج کی خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرتی تھی، باہر ادر کنٹریز سے آپ کا مال آتا جاتا تھا. آپ کے پہلے 2 شوہر بھی موجود تھے اور ان دونوں کی وفات کے بعد میں بڑے امیر اور بڑے دولت مند لوگوں نے آپ کو پرپوز بھی کیا کہ آپ ہم سے شادی کر لیں. مالدار خاتون تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کا بھی یہ نکاح کی جو درخواست تھی وہ قبول نہیں کی. آپ اپنے غلام میسرہ کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈیل پر بھیجتی ہے، اور جس طریقے سے لوگ جڑ رہے تھے اس آپ کی کمپنی سے، بزنس سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ کیا میں آپ کا مال کسی باہر ملک میں لے جا سکتا ہوں، کسی منڈی میں، جیسا آپ چاہیں مجھے بھیج دیں اگر آپ چاہیں. آپ کے بارے میں آپ کی صداقت، سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی شرافت، آپ کا بہت اعلیٰ اخلاق، اس کے بارے میں تو مکہ کا بچہ تمام خواتین جانتی تھی. لہذا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ یہ شریف آدمی ہے، کمانا چاہتا ہے، ساتھ دینا چاہیے، مگر اسی میں بھیج دوں باہر اور یہ مال میں نقصان لے آئے گا، اس لیے اپنے غلام کو ساتھ لگایا، ذرا اس کی مدد کرنا. غلام کو ساتھ لگایا، میسرہ کو اس کے ساتھ جانا. حالانکہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی ڈیلر کے ساتھ میں اس طریقے کا ویوہار نہیں کرتی تھی، بھیجتی نہیں تھی کسی کو. نقصان ہوگا اس کا ہوگا، فائدہ ہوگا تو اس کا بھی ہوگا، کمپنی کا بھی ہوگا. لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی اخلاق کو دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ بیچارہ شریف آدمی ہے، کہیں دھوکہ نہ کھا جائے. کاروبار تو کاروبار ہے، مارکیٹ تو ہر طرح کی ہوتی ہے. تو لہٰذا میسرہ غلام کو آپ کے ساتھ لے جاؤ. یہ ڈیل اتنی اہم تھی کہ جیسے ہی آپ گئے سب سے پہلے واپس آئے. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میسرہ سے کیا ہوا، سامان نہیں بکا؟ یہ سامان تو پورا بک گیا. تو پھر نفع تو سب زیادہ ہوئی ہے. تو پھر اس کے بارے میں بتائیے آپ کیسا بیچتے ہیں، کہ اس کے بارے میں آپ پوچھیے. سب سے الگ انداز میں بیچتے ہیں، ان کا بیچنے کا ہنر ہی الگ ہے. وہ پہلے تو گراہک کو بتاتے ہیں کہ یہ سامان میں عیب ہے، اس کو مت لینا، یہ کم دام کا ہے، اس میں یہ خوبی ہے، یہ بھی تھوڑا عیب دار ہے. آج تک کسی دکاندار کو دیکھا ہی نہیں کہ اپنے سامان کا عیب گنائے. یہ عیب گناتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ یہ بھیگ گیا ہے، یہ اس طریقے کا ہے، یہ اس طریقے کا ہے. اور لوگ ان کی باتوں پر اتنا یقین کرتے ہیں کہ گویا کہ وہ اپنی بات سن رہے ہیں لوگ. اور سامان خریدتے گئے، انہوں نے سامان منڈی میں لگایا، سامان بک گیا. بہت کم نفع پر زیادہ سامان بیچنے کا ہنر ہے آپ کے اندر. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا یہ ویوہار بہت پسند آیا. آپ نے کئی کاروبار کی ڈیلنگ کی، اور اس کے بعد ایک اپنی سہیلی کے ذریعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک لیٹر لکھا کہ اس نوجوان کو ہمارا نکاح اگر منظور ہو تو ہم اس سے نکاح کرنے کو تیار ہیں. حالانکہ خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارے نوجوان تھے، 25 سال کی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اپنے چچا کے گھر کو مضبوط کرنے کی اور اپنے گھر کو بھی مضبوط بنانے کی. آپ کو سپورٹ کی بھی ضرورت تھی. آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کچھ کرنا چاہتے تھے، لوگوں کے درمیان میں پیش کرنا چاہتے تھے. جو آپ ظلم دیکھتے تھے لوگوں کے درمیان میں، آپ اس سے لڑنا چاہتے تھے، آپ ظالموں کا خاتمہ چاہتے تھے. اس لیے آپ نے بلا سوچے سمجھے اپنے چچا سے مشورہ کیا کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں رائے دیں. چچا نے کہا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس اتنا ہے کہ یہ عورت، اس کی 2 شادیاں پہلے آلریڈی ہو چکی ہیں، آپ کو اگر منظور ہے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ ہاں مجھے منظور ہے. ابو طالب نے نکاح پڑھایا جو بھی اس وقت کا رواج تھا، اور یہ شادی ہو گئی. 15 سال مسلسل چلی یہ شادی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہوئی، 2 بچے ہوئے. گویا کہ کمپلیٹ اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی. مالی، جانی اور سماجی جو طاقت ہونی چاہیے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جانب سے بھرپور تھی. اور جو آپ کی ذہانت تھی، جو ہنر تھا، وہ بھی آپ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں شیئر کیا. جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچنے والے ہوتے ہیں، اس سے تقریباً 3 سال پہلے ہی آپ غار حرا کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر جو بھی اس وقت کا انداز ہوتا ہے آپ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کرتے ہوئے آپ سماج سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. سماج میں آپ اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتے ہیں کہ یہاں ظلم پر ظلم، یہاں پریشانی، یہاں کمزوروں کو دبایا جا رہا ہے، یہاں جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہاں کاروبار میں جھوٹ ہے، آپس میں نکاح میں شادی بیاہ میں لین دین میں تمام چیزوں میں جھوٹ پر جھوٹ ہے. یہاں غریبوں کا کوئی چارہ نہیں ہے. آپ پریشان تھے، لیکن 3 سال کے بعد میں اسی غار حرا میں اللہ رب العالمین آپ کو نبی بناتے ہیں، پیغمبر بنتے ہیں آپ. پھر اسی مکہ والے جو آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، آپ کو انکار کرنے لگتے ہیں. دھیرے دھیرے آپ پر ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، آپ کو پیٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، بے عزتی کی جاتی ہے آپ کی. اور پھر آپ کے سامنے جب آپ کا قافلہ اسلام کا دھیرے دھیرے آگے بڑھتا جاتا ہے، آپ کا اسٹینڈ مضبوط سے مضبوط تر بنتا جاتا ہے، اور لوگ اپنے ظلم کرتے کرتے تھکنے لگتے ہیں، سودے بازیاں ہوتی ہیں. آپ یہ لے لو، باز آ جاؤ، اپنے یہ سامان لے لو، لڑکی چاہیے لڑکی لے لو، پیسہ چاہیے پیسہ لے لو. ربیعہ آپ کے سامنے آئے، سعد بن ربیعہ بڑے ذہین آدمی تھے. بڑے ظلم و زیادتی کے تقریباً 5-6 سال گزرنے کے بعد میں سعد بن ربیعہ آپ کے سامنے، اور پورے مکہ کے کافر اس کو سمجھا کر بھیجتے ہیں کہ اب آپ ہی بڑے ہیں، آپ ایک مرتبہ سمجھا کر دیکھیں. اور ربیعہ جب ان کے سامنے پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، چچا کیسے آنا ہوا ہے؟ کہ بھتیجے کچھ بات کرنی تھی آپ سے. کہ کہو. کہ ایسا ہے جو آپ مشن لے کر آگے بڑھے ہیں، اگر اس مشن سے آپ کا مقصد نوجوانوں کا سردار بننا ہے، وہ آپ کو بنا دیں گے، پورا بڑا سردار بنائیں گے، اور ایسا سردار بنائیں گے کہ آپ کے حکم کے بغیر مکہ میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کی چاہت ہے کہ اس مشن سے لوگوں کے درمیان میں پہلے واہی لوٹوں اور اپنا نام کماؤں، پھر کہیں سے کسی کے ذریعہ سے روپیہ اور پیسہ آپ کے پاس آ جائے، یہ اگر آپ کی منشا ہے تو جتنا آپ چاہو اتنا پیسہ ہم آپ کو چندہ کر کے جمع کر کے دے دیتے ہیں. اور اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کسی اچھی عورت سے شادی کرنا چاہیں، کہ جب آپ کا نام ہو جائے گا تو اچھی اچھی لڑکیاں آپ کے سامنے آئیں گی، تو پھر ایک نہیں 10 لڑکیاں جس پر آپ ہاتھ رکھ دو وہ آپ کے نکاح میں دے دی جائیں گی. ربیعہ نے اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا آپ کی بات مکمل ہو گئی، میں بھی اپنی بات کہوں؟ کیا کہیے؟ تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اور ان آیتوں میں آپ تقریباً 12 یا 15 نمبر کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان کے سامنے حق کو پیش کر دیں، اور اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو بتاؤ کہ عاد اور سمود کے ساتھ ہم نے کیا معاملہ کیا ہے. اسی طریقے سے ہم آسمان سے آج بھی کڑکدار بجلی بھیجنے پر قادر ہیں. جب یہ آیت آئی تو سعد بن ربیعہ نے ہاتھ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر. بھتیجے رکو، آگے مت پڑھو. ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ بس ابھی یہ عذاب آ جائے گا. آیت اس انداز کی تھی، اس انداز میں سما باندھا تھا قرآن کریم کی دعوت نے، کہ ایسا لگا ان کو کہ بس، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا بس آپ اپنے رہیے، بس اپنی قوم پر آپ رحم کیجیے.
یہ کہہ کر آپ چلے آئے۔ قوم کے نوجوان بیٹھے تھے، بڑے ذہین تھے وہ بھی، اور یہ بھی ایک سیاسی آدمی تھے، تو کہنے لگے دور سے ہی، سعد جس چہرے کو لے کر گئے تھے وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہے ہیں، کیا حال ہے؟ کہ دیکھو میری رائے یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں بھائی، وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیں۔ تو لوگوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے جادو آپ پہ ہو گیا ہے، آپ نے ذرا سی بات کیا کر لی ان سے، آپ تو انہی کے گنگانے لگے ہو کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، میں تمہارا بزرگ بھی ہوں اور تم میں ایک سیاسی لیڈر بھی ہوں، ذمہ دار بھی ہوں، میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں کہ آپ اس نوجوان کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر آپ کو اپنی اور اپنی قوم کی بھلائی چاہیے تو۔ صاحب نے یہ کہا ان کے سامنے، اور بعد میں اس کا ان کو ریفرنس بھی دیا بہت بعد میں، دیکھو میں کہتا تھا نا تو نقصان ہوا تھا قوم کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تمام تر طریقے سے لیس ہو رہے تھے، اللہ رب العالمین آپ کو سمجھا رہے تھے بتوں کے تعلق سے، جس طریقے سے اعتراض تھے وہ تمام طور طریقے، ان کے جوابات آپ مکی زندگی کی آیات کو پڑھ کر دیکھیں گے، ایسا لگے گا آپ کو کہ قرآن کریم آپ سے گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے آپ سے۔ مکہ کے جو سوال رات میں ہوتے، صبح جبرائیل امین جواب لے کر آتے۔ شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے توہین کرنی چاہیے، گستاخی کرنی چاہیے، صبح اس کے خلاف آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام کا ایمان بڑھتا، وہ ظلم آگے بڑھتا، ایمان آگے بڑھتا، بولے اللہ نے پھر جواب دے دیا، اللہ نے پھر سن لی، پھر صبح آیت نازل ہوئی اور لوگوں کی تمام باتوں کے جواب دیے گئے۔ آخر میں لوگوں نے 3 بڑے اعتراض تھے ان کے، مکہ والوں کے۔ ایک تو یہ اعتراض تھا کہ ہم تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو کیسے مان لیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا، اسے کون مانے گا؟ ہم اتنے سارے ہمارے معبود ہیں الگ الگ، کوئی روزی دیتا ہے، کوئی اولاد دیتا ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی بارش برساتا ہے، کوئی بگڑی بناتا ہے، الگ الگ انداز میں بت تھے ان کے سامنے جھکتے، ان کی نیاز فاتحہ تمام تو ان کے چالو تھے، اور لوگوں کہنے لگے ان کو مٹا دو، ایک اللہ کو مانے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کا جواب نہیں دیا، جبکہ جواب دینا تھا۔ قرآن کریم کا بڑا گہرا انداز ہے، کبھی کبھی اعتراض کا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ اس کی جڑ اور تہ میں جانا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم اس سوال کے، اس اعتراض کی تہ میں گیا کہ یہ کر کیوں رہے ہیں، لہذا وہیں سے سوال اٹھایا اور پوچھا قرآن کریم نے جواب میں، یہ بتائیے کیا آپ کے پاس اس بات پر جو آپ کہہ رہے ہیں کوئی پرانی کتاب میں ثبوت موجود ہے؟ کوئی پرانی کتاب تمہارے پاس رہی ہو کہ ان معبودوں کو ماننا ہے، ایک اللہ کو نہیں؟ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، ایسی کوئی کسی پرانی کتاب میں بات ہو تو دکھاؤ، اور اگر کتاب نہیں ہے تو کوئی پھٹی کتاب ہو، کتاب کا کوئی پیج ہو اس میں دکھا دو، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر تم میں سے وہ کون ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ یہ عجیب بات ہے؟ بتاؤ، یہ تو اللہ کی بات ہے نا، ایک آدمی تمہارے سامنے اللہ کی بات پیش کر رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، ان کو نہ مانو، تم ان کے سامنے پیش کر رہے ہو تو اللہ ہی کی جو بات پیش کرو گے، لہذا یا تو تم میں سے کسی کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ بتائے کہ غیب کا علم کس کے پاس ہے، ہم اس کی بات مانیں، یا کوئی پرانی کتاب کا پیج ورق دکھایا جائے تاکہ ہم مانیں، ائتونی بکتاب، کتاب لائی جائے ہمارے سامنے۔ اب لوگوں کو پتا تھا کہ پرانی کتاب میں تو ایسا لکھا ہے نہیں، اور دوسرا یہ بھی پتا تھا کہ ہم میں سے تو یہ سب شرابی کبابی ظالم ہے، ان میں سے کس کے اوپر اللہ رب العالمین کا رحم کرم ہوگا؟ اور آپ کو معلوم ہے ظالم اپنے اوپر کبھی اکٹھا نہیں ہوتا ہے، ظالم کبھی آپس میں جب وہ سامنے والے کے اوپر ظلم کرتے ہیں تبھی اکٹھے ہوتے ہیں، ورنہ شیطان آپس میں مار کاٹ کرتا ہے، ایک دوسرے پر خود بھی ظلم کرتے ہیں۔ وہ آج بھی دیکھیں جو ظلم کرنے والی پارٹیاں ہیں ان کی آپس میں تھوڑی بنتی ہے، ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں آج بھی وہ، مگر وہ آپ جب سامنے آ گئے ہیں چونکہ آپ ان کی گدی کو کھینچنے والے ہیں، لہذا وہ آپ کے لیے اکٹھے ہو گئے، اتحاد پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے۔ لہذا سوال ہوا کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر ہو، تو وہ بہتر ایک دوسرے کو سمجھتے ہی نہیں ہے،
لہذا یہ سوال اپنے آپ میں دبتا چلا گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سوال کیا جن کے بل بوتے پر وہ بول رہے تھے. کہا کہ ان کے اوپر آپ بول رہے ہیں، یہ آپ کی سنتے ہیں؟ پھر مختلف انداز میں جواب دیے گئے، مختلف انداز میں مثالیں پیش کی گئی، اور تمام معبودوں کو جن کی پوجا کی جاتی تھی ان کو بے بس، کمزور اور لاچار ثابت کر دیا گیا. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے تو موضوع لمبا ہو جائے گا. دوسرا سوال یہ تھا، جو اعتراض تھا مکہ والوں کا، کہ یہ بہت عجیب بات ہے کہ آپ ہمارے نبی ہیں. یہ اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ کو اگر آپ کو نبی بنانا تھا تو کسی مالدار آدمی کو بناتے. ایک یہ اعتراض تھا. ایک اعتراض یہ تھا، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے یہ رسول، اور یہ بازار میں چلتا پھرتا ہے. رسول تو ایسا ہونا چاہیے جس کے بعد محل ہو، گدی ہو، کھانا وانا کی اسے حاجت نہ ہو، اور وہ بازار میں نہ پھرے. بازار تو اس کا ہونا چاہیے. وہ مکہ کے کافر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کیا کہتے تھے؟ یہ ہماری طرح ہے. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. یہ ہماری طرح ہے، ہمیں ایسا نہیں چاہیے جو ہماری طرح ہو. اور آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہماری طرح تھے ہی نہیں. 1500 سال بعد لوگوں کو معلوم ہوا ہے کہ ہماری طرح نہیں تھے، اور جو سامنے موجود تھے وہ کہتے تھے کہ ہماری طرح ہے. آج کے لوگوں سے پوچھا جائے، ایک تو آپ جنم دن منا رہے ہیں، دوسرا آپ اسے نور مان رہے ہیں. بھائی نور کا جنم دن نہیں ہوتا، نور کا جنم دن نہیں ہوتا ہے، انسان کا جنم دن ہوتا ہے. یا تو مانو انسان ہو، ایک طرف جنم دن انسان مان رہے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں نور ہے. نور کا جنم دن نہیں. نور کسی دیکھا؟ نور کی ماں باپ کا سسٹم نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا ہے جبرائیل امین کے ابو یہ تھے؟ نہیں. اللہ رب العالمین ان کو الگ انداز میں پیدا کیا. ان کے پیدا کرنے کا الگ انداز ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. انسانوں کا پیدا کرنے کا انداز الگ ہے، لہذا نوری مخلوق تو وہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے الگ الگ انداز میں جواب دیے، اور کہا بعض لوگوں نے کہ چلو ایسا تھا کہ اگر کوئی آدمی ہوتا، اگر اللہ رب العالمین نے آپ ہی کو رسول بنایا ہے تو پھر آپ کے پاس دلیل کیا ہے اس بات کی؟ کوئی فرشتہ آتا ہمارے سامنے. پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ فرشتہ ہی ہونا چاہیے تھا، جو جس پہ ہم یقین کرتے کہ ہاں فرشتہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، وہ بات کہتا ہم سے، ہم ایمان لے آتے. اللہ رب العالمین نے کہا اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا دیتے تو پھر تم اس کی بات سنتے، تم اس کے پاس آ جاتے، ڈر کے مارے دور بھاگ جاتے. اور اگر ہم اس کو انسانی شکل میں بھیجتے تو بات تو وہی کہ وہی ہے کہ فرشتے کو اگر انسانی شکل میں بھیج دے پھر تم یہی کہتے کہ یہ ہماری طرح ہے. پھر لوگوں نے کہا نہیں تو اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ نبی ہے، اس کے ساتھ میں ایک فرشتے کو بھیج دیتے جو ساتھ میں چلتا اور گواہی دیتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ایسا کر دیا جائے تو فرشتہ جو اپنی شکل میں گھومے گا تم اس کے پاس آؤ گے؟ تم اس سے بحث کر سکو گے؟ کسی چیز کا سوال کر سکو گے؟ تم پاس نہیں آؤ گے ڈر کے مارے. اور جب ڈر کے ساتھ میں حق نہیں چلتا، حق تو پرکھنے کے ساتھ چلتا ہے، تحقیق کے ساتھ چلتا ہے. پھر لوگوں نے اور اعتراضات کیے اور سوالات کیے، اور قرآن کریم نے ہر ایک کا جواب دیا. ایک اور اعتراض تھا ان کا بڑا، وہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھ پائیں گے. یہ تو بہت عجیب و غریب بات. بعض لوگ تو قبرستان گئے، ہڈی اٹھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ دروازہ بہت بری طریقے سے کھولا گستاخی کے طور پر، اور کہا کیا آدمی ہے یار، یہ والی ہڈی دوبارہ زندہ ہو جائے گی. اس کو یوں مسلنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں. یہ اس ہڈی کے بارے میں تو لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ دوبارہ اٹھے گی. اور اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا، بڑے پیارے انداز میں جواب دیا. کہا لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے کہ دوسری بار؟ لوگوں نے جواب دیا تو صحیح بات ہے، دوسری مرتبہ آسان ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے. بولے پہلی مرتبہ پیدا کر چکے ہیں آپ کو، اب دوسری مرتبہ کیا ہے؟ وہ تو بہت آسان ہے. بہت سارے لوگ فٹاک سے جواب آیا. پھر اللہ رب العالمین نے الگ الگ پوچھا کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ بتائیے کون سا مشکل ہے؟ آسمان کو بنانا مشکل ہے کہ آپ کو؟
लोगों ने कहा आसमान को बनाना मुश्किल है। बोले तुम्हारा तो बनाना आसान है, तुमको बना देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा। मिसालें दी, जैसे आप सो जाते हैं सुबह उठोगे ऐसे ही आपको उठाएगा। बताया कि आप कुछ नहीं थे, जब कुछ नहीं थे तो आपको बना दिया। अब तो बहुत कुछ है, आपकी राख है, अब तो बहुत कुछ है, अब तो आपको बनाना बहुत आसान है। अलग अलग अंदाज में मिसालें दी गई और समझाया गया। आम आदमी को बहुत आसानी से कुरान मजीद जो मक्की दौर है वो समझ में आ जाएगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, मदीना पहुंचने के बाद दो बड़े कबीले थे, एक का नाम औस, एक का नाम खजरज। ये दो बड़े कबीले हैं। इन दोनों कबीलों को यहूदी जो वहां बैठा हुआ था वो लड़ाता था। ये दोनों लड़ते थे, कभी इस कबीले को थोड़ा मदद कर दी, कभी इस कबीले को मदद कर दी, और ये दोनों टूट रहे थे। लड़ते लड़ते बरसों हो गई थी। कभी कभी तो यहूदी उनके दरमियान में कहते हमारे पास एक नबी आएगा, किताब में लिखी हुई है, और जब वो आ जाएगा तब उनसे हम तुम्हारे खिलाफ दुआएं करवाएंगे, तुमको उससे पिटवाएंगे। और मक्का, ये ओस और खजरज वाले वैसे ही परेशान थे, एक तो लड़ लड़ के ऊपर से ये टॉर्चर करते। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे, औस और खजरज दोनों ने आपका इस्तकबाल किया और औस और खजरज की लड़ाई खत्म। यहूदियों को झटका लगा, ये एक हो गए, ये तो आधा मदीना तो यही है, तो बड़ी तादाद है इनकी, अब ये एक हो गए और इनका सरदार भी बन चुका है और बाहर मक्का वाले भी आ गए। अब क्या होगा? अब ये आपस में थोड़ा मशवरा कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इनके सामने दस्तूर पेश किया, एक नई एक मीज़ान बनाई और कहा कि आप जो आग की पूजा करने वाले हैं वो भी आ जाएं, यहूदियों का जो बनु नज़ीर है, बनु कैनुका है, बनु कुरैज़ा, ये तीनों कबीले आ जाएं, जो ईसाई हैं वो भी आ जाएं। एक मीटिंग की, और जो मक्का वाले वो भी आ जाएं, औस खजरज वाले ये भी आ जाएं। आसपास के जो कबीले, आसपास के जो छोटी छोटी जो टुकड़ियां थी, गांव थे, बस्ती, उनके जो सरदार थे उनको भी बुलाया और कहा आप नहीं चाहते क्या हम आपस में मिलकर रहें? अब लोगों को पता था कि धीरे धीरे ताकत उभरने वाली है। लोगों ने कहा बिल्कुल हम चाहते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि अगर आपको कोई मारने आए तो हम आपका साथ दें? बिल्कुल ठीक है। कि अगर हमें मारने आए तो आप साथ दोगे? बिल्कुल साथ देंगे। हमारा बाजार हो, हम उसमें खुद ही कमाएं, लोगों की मंडियों को खरीदें और फिर उसको आगे बढ़ाएं, हम अपने आप को मजबूत बनाएं, हमारी आपस में शादियां हों। बहुत सारे हिसाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए और हमारे दरमियान में यह याद रहे कोई ऊंच नीच नहीं होगी। कोई नहीं कहेगा कि ये यहूदी है, ये ईसाई है, ये औस वाला है, ये खजरज वाला है, ये मक्का वाला है, ये मुसाफिर है। नहीं, ये सब खत्म। हम सब इंसान भाई भाई। निचले वाले तबके को तो बड़ा अच्छी लगी ये बात। चंद लोग थे जो सरदार थे, उनको जरा अजीब लगी ये बात। तो ये जो भाई बनाने का जो सिस्टम था, ये पूरे अरब के अंदर पहली मर्तबा था। वहां क्या चलता था? जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे, जो गुलाम है वो गुलाम, जो आका है वो आका, लोंडी लोंडी है, और अलग एक दर्जे बना रखे थे लोगों ने। इंसान इंसान की पूजा करता था, इंसान इंसान का गुलाम बना हुआ था। पहली मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दस्तूर पेश किया तो उनके लिए बड़ा अजीब लगा और उनको लगा कि ये चल भी नहीं पाएगा, ये बड़ा अजीब है। मक्का वालों को भी बड़ा अजीब लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दस्तूर जब उनके सामने पेश किया और इससे अपनी मजबूती बनाई, ताकत बनाई, फिर आपने अपने आप को मजबूत किया। और ये इसलिए भी जरूरी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मक्का वाले आए थे कितने दिल से जुल्म से आए थे, बहुत दिल से जुल्म। अब उनको एक शांति वाला माहौल चाहिए था, लिहाजा लड़ना झगड़ना नहीं था किसी से भी, किसी से भी नहीं, किसी पार्टी से लड़ना झगड़ना नहीं, शांति वाला माहौल मिला और अपने अंदर ये मजबूती बनाते गए। और फिर जिसने आंख दिखाई उसको कहा कि आपने दस्तूर की उल्लंघन किया, आप हट जाइए, आपका हमारी मेजोरिटी से बाहर। धीरे धीरे बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, सबको धीरे धीरे मदीने से निकाल दिया। जो जो उल्लंघन करते गए बाहर निकलो। और धीरे धीरे मुसलमानों की ताकत आगे बढ़ती गई। यहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सियासी दस्तूर है यहां से शुरू होता है।
کہ آپ نے ایک ایسا دستور پیش کیا تھا ان کے سامنے کہ جس کے سامنے وہ اس کی مخالفت کے لیے تیار نہ ہو سکے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو بگاڑ والی بات تھی، جسے کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس. یہ وہ والا نعرہ تھا، مگر اس نعرے پر مکمل عمل تھا. کمزور کو کمزور نہیں سمجھا گیا، اس کو امیر بنایا گیا. منڈی میں ہر ایک کو جانے کی اجازت تھی، کوئی ٹیکس نہیں تھا، آپس میں رہن سہن کی مکمل آزادی، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل تھا. آپ کو کوئی مارے تو ہم آپ کا بچاؤ کریں گے. تو مدینے کا جو حصار تھا، مدینے کی جو چار دیواری تھی، مدینے کی جو حدیں تھی، وہ باہر والوں کے لیے بہت تنگ ہو گئی. باہر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سوچتے تھے بھائی صاحب وہاں جاؤ گے نا، وہاں بڑا ایک ہے، بڑا اتحاد ہے، دھیان سے جانا اور وہاں کے لوگوں کے اوپر دھیان سے ظلم کرنا. یہ مت دیکھنا کہ آپ نے اوس خزرج والوں پہ یا مکہ والوں پہ جو مکہ والے گئے ہیں یا یہودیوں کے کسی قبیلے پہ آپ نے ظلم کر دیا. نہیں، وہ تمام اندر خانے ایک ہیں اور تمام ایک ساتھ آپ کے اوپر حملہ کریں گے. لہذا باہر والے تمام آس پاس کے جتنے قبیلے تھے ان کے اوپر ایک دھاک بیٹھ گئی. اور وہ کس نے بٹھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیاسی نمونے نے اور کردار نے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، انصاف کا، بات کرنے کا، اعلیٰ جو آپ کا اخلاق تھا، وہ لوگوں کے سامنے پیش ہوا. آپ قرآن مجید پیش کرتے تھے، اگر ان سے پہلے ہی دن لڑائی مول لیتے تو ان کے سامنے باتیں پیش نہیں ہو پاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاسی نمونے پیش کیے لوگوں کے سامنے، جھگڑے بھی ہوئے، بازار میں بھی جھگڑا ہوا ہے، پانی پر بھی جھگڑا ہوا ہے، آپس میں سرداری پر بھی بہت ساری باتیں بنی ہیں، منافق بھی بنے اس درمیان میں، جھوٹ بولنے والے بھی بنے اور عورتوں پر الزام لگانے والے بھی آئے. تمام لوگوں کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے جو فیصلے ہوئے وہ بہت نرالے تھے. لوگوں کو اتنے پسند آئے وہ فیصلے کہ ہاں یہ انصاف پر مبنی فیصلے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لہذا آپ کی اخلاق اور آپ کی بادشاہت کے جو فیصلے تھے وہ دور دور تک پھیلتے چلے گئے اور ہر آدمی سوچنے لگا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم بھی آتے ہیں، اگر ایسا انصاف ملتا ہے فٹاک سے تو پھر ہم بھی پہنچتے ہیں، اگر اتنی آزادی ہے رہن سہن کی اور اتنا ملنساری کا حساب ہے تو پھر ہم بھی آئیں گے. اور لوگ آتے، مل جل کر جاتے. بڑے دور دور سے وفد آئے، قبیلے آئے لوگوں کے، اور وہ آپ کے ساتھ 12 دن 8 دن رہ کے گئے آپ کے درمیان میں، آپ کے ساتھ سو کر گئے مسجد نبوی میں، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر اسلام پیش کیا. اس طریقے سے اسلام نے بڑی قربانیوں کے ساتھ اور بڑی مشکلوں کے ساتھ میں اپنا مدینہ منورہ کے اندر اپنے کیپٹل دارالسلطنت بناتے ہوئے ایک چراغ روشن کیا مسجد نبوی کے نام سے. اور یہ مسجد نبوی میں بہت، اس میں تعلیم کا بھی ایک چبوترا موجود تھا، اس میں انصاف عدالت بھی اسی میں لگا کرتی تھی، ہاتھوں ہاتھ فیصلے ہوا کرتے تھے. اسی کے ایک چبوترے پر فوجیوں کی ٹریننگ بھی دی جاتی تھی. یہ مسجد تھی اور مسجد کا مکمل کردار نبھایا کرتی تھی. آج جو مسجدیں ہیں وہ سمٹ گئی ہیں، ان کے جو کام ہیں وہ سمٹ گئے ہیں، اور وہ تعلیم کی وجہ سے بھی ہوا ہے، کیونکہ جب ان کی آپ مسلوں پر دیکھیں گے جو امام ہم نے بنائے ہیں وہ امام زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے دائرے بند گئے ہیں، کیونکہ قوم سمجھ نہیں پا رہی ہے کہاں جائے، کس انداز میں جائے. لہذا ہم سب کو دوبارہ سے قربانیاں دینی پڑیں گی اگر صحیح انداز میں ہم کو قرآن اور حدیث کے ساتھ چلنا ہے اور دین اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو بادشاہت ہے، جو حکمرانی ہے، وہ حکمرانی لوگوں کے درمیان میں رائج کرنی ہے. تو پھر ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی جو بادشاہت اور حکمرانی اور حاکم کا جو طریقہ ہے وہ تفصیل سے پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. یہ پہلا بیان ہے، اس لیے ہم نے آپ کو شروعات سے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، بہت ساری چیزیں بیچ میں چھوٹ بھی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں شارٹ میں بھی بیان کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمرانی کی زندگی ہے، حاکم کی زندگی ہے، اسے پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے تمام بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے، سمجھنے کے بعد میں اسے اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما.
वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिरु दअवाना यही फतवा है। सभी तरह की इस्लामी वीडियोस, तकारीर, दुरूस और अफवाहों का सच देखने के लिए इकरा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। किसी भी नई वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप करें।